بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 155 کا آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ وَطْيُ الْحَائِزِ فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ قِرْبَانِهَا بِاعْتِبَارِ الْأَذَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ وَلِهَذَا قُلْنَا يَتَرَتَّبُ الْأَحْكَامُ عَلَى هَذَا الْوَطْءِ فَيَثْبُتُ بِهِ إِحْسَانُ الْوَاطِ وَتَحِلُّ الْمَرْأَةُ للزوج الأول ويثبت به حكم المهر والعدة والنفقة ولو امتنعت عن التمكين لأجل الصداق كانت ناشزة عندهما فلا تستحق النفقة وحرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام كطلاق الحائز والوضوء بالمياه المغصوبة والاصطياد بقوس مغصوبة والذبح بسكين مغصوبة والصلاة في الأرض المغصوبة والبيع في وقت النداء فإنه يترتب الحكم على هذه التصرفات مع اشتمالها على الحرمة۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے افعال شرعیہ کی نہیں کے متعلق چند اور چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ وَطْيُ الْحَائِزِ، صاحب کتاب کی یہ عبارت ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اصول بیان کیا تھا کہ افعال حسیہ نہیں کے بعد بالکل مشروع اور جائز نہیں رہتے۔ ہم آپ کو ایسا فعل حسی بتاتے ہیں جو نہیں کے بعد مشروع باقی ہے اور جائز ہے۔ وطی کرنا ایک فعل حسی ہے اور زمانہ حیض میں وطی کرنے سے نہیں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذًى فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ اس آیت کریمہ میں فاعتزلوا النساء نہیں کے معنی میں ہے۔ زمانہ حیض میں وطی کرنا فعل حسی ہے اور نہیں کے باوجود اس وطی پر کئی احکام مرتب ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ فعل حسی نہیں کے بعد مشروع اور جائز ہے، تو آپ کا بیان کردہ اصول صحیح نہ ہوا۔ عزیز طلبہ، صاحب کتاب نے وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ وَطْيُ الْحَائِزِ سے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اصول تو یہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، لیکن وطی حائز اس اصول کی ایک استثنائی مثال ہے کہ یہ فعل حسی ہے اور نہیں کے بعد بھی مشروع ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس وطی کے بارے میں فرمایا ہوا اذن کہ حیض گندگی ہے، تو اس حالت میں نہیں گندگی کی وجہ سے آئی ہے، اس لیے یہ نہیں بعین ہی نہیں ہوگی بلکہ نہیں لغیرہ ہوگی، اور یہ جب نہیں لغیرہ ہی ہے تو یہ نہیں افعال شرعیہ کی نہیں کی نوع میں سے ہوگی، قسم میں سے ہوگی، اور جب یہ نہیں افعال شرعیہ کی نہیں میں سے ہوئی تو نہیں کے بعد یہ مشروع ہوگی، اسی لیے اس نہیں پر کئی احکام مرتب ہو جاتے ہیں۔ وَلِهَذَا قُلْنَا يَتَرَتَّبُ الْأَحْكَامُ عَلَى هَذَا الْوَطْءِ۔ اس عبارت سے صاحب کتاب نے اس نہیں پر کئی احکام مرتب کیے ہیں۔ پہلا حکم، کسی نوجوان کی شادی ہوئی اور اس کی بیوی رخصتی کے وقت حیض کی حالت میں تھی، نوجوان نے اسی حالت میں اس کے ساتھ وطی کر لی تو یہ وطی کرنا حرام ہے۔ اس کے باوجود اس نوجوان کا محسن شادی شدہ ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اگر بالفرد
اس کے بعد اس نوجوان کو اپنی بیوی کے ساتھ حلال وطی کا موقع نہ ملا اور اس نے زنا کر لیا تو اس کو رجم سنگسار کیا جائے گا۔ دوسرا حکم، کوئی عورت طلاق ثلاثہ کے ساتھ مغلظہ ہوئی تھی، اس نے دوسرے خاوند کے ساتھ شادی کر لی اور دوسرے خاوند نے حیض کی حالت میں اس کے ساتھ وطی کر لی اور اس کے بعد اس کو طلاق دے دی تو وہ عورت پہلے والے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ خاوند ثانی کا حالت حیض میں وطی کرنا حرام تھا، اس حرام کے باوجود وہ عورت خاوند کے لیے حلال ہو گئی اور اس حرام وطی پر حلال ہونے کا حکم مرتب ہو گیا۔ تیسرا حکم، وَيَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْمَهْرِ، تیسرا حکم، کسی آدمی کی شادی ہوئی اور اس آدمی نے حیض کی حالت میں صحبت کر لی تو یہ صحبت کرنا حرام تھا، پھر بھی اس حرام صحبت پر مہر، عدت اور نفقے کا حکم مرتب ہو جائے گا۔ اس طرح کہ اس عورت کو خاوند نے اگر طلاق دے دی تو اس پر عدت واجب ہوگی، جس طرح مدخول بہا عورت پر عدت واجب ہوتی ہے۔ اگر خاوند یہ وطی نہ کرتا اور اس کو طلاق دے دیتا تو غیر مدخول بہا ہونے کی وجہ سے اس پر عدت واجب نہ ہوتی۔ اسی طرح اس عورت کے لیے خاوند پر نفقہ بھی واجب ہوگا جس طرح مدخول بہا کے لیے نفقہ واجب ہو جاتا ہے۔ چوتھا حکم، وَلَوْ امتنعت عن التمکین لأجل الصداق كانت ناشزۃ عندہما۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ایک فقہی مسئلہ سمجھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کو خاوند نے مہر نہ دیا ہو اور ابھی تک خاوند نے عورت کے ساتھ وطی بھی نہ کی ہو تو وہ عورت خاوند کو اپنے آپ پر وطی کی قدرت دینے سے بالاتفاق روک سکتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اگر ایک مرتبہ خاوند نے عورت کے ساتھ وطی کر لی تو پھر وہ عورت خاوند کو اپنے آپ پر وطی کی قدرت دینے سے روک سکتی ہے یا نہیں۔ لیکن اگر ایک مرتبہ خاوند نے عورت کے ساتھ حلال وطی کر لی تو پھر وہ عورت خاوند کو اپنے آپ پر وطی کی قدرت دینے سے روک سکتی ہے یا نہیں، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین رحمہم اللہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں دوبارہ وطی کی قدرت دینے سے روک سکتی ہے، اس کا یہ روکنا اپنے حق کی وجہ سے ہوگا اور وہ عورت ناشیزہ نہیں ہوگی۔ صاحبن رحمہ اللہ کے ہاں ایک مرتبہ جب خاوند وطی کر چکا ہے تو اب عورت کو مہر کی وجہ سے وطی سے روکنے کا حق نہیں، اگر روکیں گی تو وہ ناشیزہ ہوں گی اور ناشیزہ عورت کو نشوز یعنی نافرمانی کے زمانے کا نفقہ نہیں ملتا، اس لیے وہ نفقے کی مستحق نہیں ہوں گی۔ اب صاحبین رحمہ اللہ کی عزیز طلبہ، اب صاحبین رحمہم اللہ کے ہاں مسئلے کی تفریع سمجھے۔ خاوند نے شادی کے بعد عورت کے ساتھ وطی حالت حیض میں کی جو حرام وطی تھی، اس کے بعد عورت نے اپنے آپ پر شوہر کو بھی وطی کی قدرت دینے سے روک دیا تو وہ ناشیزہ ہوں گی اور ناشیزہ ہونے کی وجہ نفقے کی مستحق نہیں ہوں گی۔ اس حرام وطی پر اپنے آپ کو سپرد کرنے کا حکم مرتب ہو گیا جو حلال وطی پر مرتب ہوتا ہے۔ صاحبین رحمہم اللہ کے ہاں عورت اپنے آپ کو ایک مرتبہ شوہر کے سپرد کر دے تو پھر اس کو اپنے نفس پر تمکین دینے سے روک نہیں سکتی۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھیے اسکرین پر۔ وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ، اور اسی نوع میں سے حائضہ کے ساتھ وطی کرنا ہے، افعال شرعیہ کی نوع میں، اور اسی نوع میں سے وطی الحائضی حائضہ کے ساتھ وطی کرنا ہے۔ ومن هذا النوع، افعال شرعیہ کی نہیں کی اس قسم میں سے ایک عورت کے ساتھ، حائضہ عورت کے ساتھ وطی کرنا ہے۔ فإن النہی عن قربانہا، کیونکہ حائضہ عورت کے قریب جانے سے روکنا گندگی کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ کی وجہ سے، وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے کہا
یترتب الاحکام علی ھذا الوطء کہ احکام اس وطی پر مرتب ہوں گے، فیثبت فیہ احسان الواتی اور اس وطی سے واتی کا محسن اور محسن ہونا ثابت ہو جائے گا، اور مطلقہ ثلاثہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، اور حائضہ کے ساتھ ویثبت بہ حائضہ کے ساتھ وطی کرنے سے مہر کا حکم، عدت اور نفقے کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ ولو امتنعت عن التمکین لاجل الصداق مہر کی وجہ سے اگر عورت اپنے اوپر قابو دینے سے باز آ گئی تو صاحبہ ان کے نزدیک ناشزہ ہوں گی اور نفقے کی مستحق نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ، وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام کطلاق الحائض والوضوء بالمیاہ المکسوبۃ والاصطیاد بقوس مکسوبہ، یہ عبارت ایک شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ ہے کہ حالت حیض میں وطی کرنا حرام ہے اور فعل حرام احکام مشروعہ کا سبب نہیں بنتا، اس لیے کہ احکام کا مشروع ہونا ایک نعمت ہے اور فعل حرام نعمت کا سبب نہیں بن سکتا۔ صاحب کتاب نے وحرمت الفعل سے اسی شبہ کا جواب دیا ہے کہ کسی فعل کا حرام ہونا اس فعل پر احکام مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ فعل کے حرام ہونے کے باوجود اس پر کئی احکام مرتب ہو جاتے ہیں۔ صاحب کتاب نے اس کی کئی مثالیں دی ہے۔ نمبر 1، حائضہ عورت کو حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض میں طلاق دینے سے منع فرمایا ہے، لیکن اگر کسی نے حالت حیض میں طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ حیض میں طلاق دینا حرام تھا، پھر بھی یہ وقوع طلاق کا سبب بن گیا۔ کسی سے کوئی چیز غصب کرنا، چھیننا حرام ہے۔ اگر کسی نے غصب شدہ پانی سے، چھینے ہوئے پانی سے وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا، اور جب وضو ہو جائے گا تو نماز بھی ہو جائے گی۔ غصب کرنا حرام تھا، پھر بھی وضو اور نماز کا سبب بن گیا۔ نمبر 3، کسی نے کمان غصب کر کے اس سے شکار کیا تو وہ شکار حلال ہوگا۔ نمبر 4، کسی نے غصب شدہ چھری کے ساتھ جانور ذبح کیا تو جانور حلال ہو جائے گا۔ غصب فعل حرام تھا لیکن جانور کے حلال ہونے کا سبب بن گیا۔ نمبر 5، جمعہ کی اذان کے بعد بیع و شراء کرنا حرام ہے، لیکن اگر کسی نے بیع اور شراء کر لی تو یہ بیع اور شراء ہو جائے گی، بائع ثمن کا اور مشتری مبیع کا مالک بن جائے گا۔ اس حرام فعل پر مالک ہونے کا حکم مرتب ہو گیا۔ ان 5 مثالوں سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فعل حرام احکام مشروعہ کا سبب بن سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، ترجمہ دیکھیے، وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام، فعل کا حرام ہونا احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ حائضہ کو طلاق دینا، چھینے ہوئے پانی سے وضو کرنا، چھینی ہوئی کمان سے شکار کرنا، چھینی ہوئی چھری سے ذبح کرنا، چھینی ہوئی مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنا، اذان کے وقت میں بیع کرنا۔ فإنه يترتب الأحكام على هذه التصرفات، ان تمام افعال پر حکم مرتب ہوگا ان تمام افعال کے حرمت پر مشتمل ہونے کے باوجود۔ یقیناً ان تمام افعال پر حکم مرتب ہوگا ان تمام افعال کے حرمت پر مشتمل ہونے کے باوجود۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔